السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ معزز ناظرین کرام، ہم لوگ احکام رمضان نامی کتاب سلسلہ وار شروع کر چکے ہیں۔ چیپٹر نمبر 1 رمضان المبارک گزر چکا ہے۔ آج ہم جس اسٹیپ پر ہیں وہ سیکنڈ اسٹیپ ہے، باب نمبر 2 چیپٹر نمبر 2، جس کا عنوان ہی ہے روزہ کی فضیلت۔ روزہ کی فضیلت، اور اس میں اکثر فضیلتیں جو آئیں گی وہ رمضان کریم کا روزہ ہے، رمضان مبارک کا روزہ ہے۔ ویسے نفلی روزوں کی بھی اپنی فضیلتیں ہیں، لیکن روزے کے حساب سے جب ہم بولتے ہیں مطلق روزہ، تو رمضان کا روزہ ہوتا ہے جو رکن اسلام ہے۔ اسلام کے 5 پلرز ہیں، 5 پلرز آف اسلام۔ تو ان 5 پلرز میں سے ایک اہم پلر ہے نماز کے بعد، صلاح کے بعد رمضان کا روزہ، صوم رمضان۔ اس کی فضیلت کیا ہے ہم آج کے چیپٹر میں انشاءاللہ دیکھیں گے۔ کتاب کے رائٹر کہتے ہیں اس کتاب کا اصل مقصد روزہ اور رمضان کے احکام بیان کرنا ہے، نہ کہ فضائل۔ اصل مقصد کیا تھا اس کتاب کا؟ احکامات بیان کیے جائیں، روزے کے احکامات، رمضان کے احکامات۔ لیکن پھر بھی مناسب معلوم ہوتا ہے کہ روزے کے بعض فضائل بھی ذکر کر دیے جائیں، تاکہ پڑھنے والے، سننے والے کو اس عظیم الشان عبادت کی عظمت کا احساس ہو کہ جو ہم عبادت کر رہے ہیں کتنی عظیم عبادت ہے، کتنی بڑی عبادت ہے، اللہ نے کتنا ثواب رکھا ہے اس کے اندر، کتنا اجر اللہ نے رکھا ہے۔ اور یہ احساس اس عظیم عبادت کی تحسین کے لیے، اس عظیم عبادت کو بہتر بنانے کے لیے، اس کو ٹھوس بنانے کے لیے ایک مضبوط محرک بن جائے گا، ایک قوی محرک بن جائے گا۔ ہمیں جو ہے یہ سن کر کے ہمارے اندر جو ہے حرکت پیدا ہوگی کہ اس عظیم عبادت کو ضرور کرنا چاہیے، جب اس کا اتنا اجر ہے، اتنا ثواب ہے، اتنی فضیلت ہے۔ اسی لیے اس چیپٹر کو یہاں پر قائم کیا ہے۔ بالتفصیل انشاءاللہ دھیرے دھیرے ایک ایک مسئلہ ہم دیکھتے چلیں گے۔ پہلی فضیلت کیا ہے؟ روزہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ ہم رمضان کا روزہ رکھتے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو، سابقہ گناہوں کو، پچھلے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں جو 5 وقتہ نمازیں ادا کی جاتی ہیں، الصلوات الخمس، اور ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک، اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک ہونے والی تمام خطاؤں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ ہم ایک نماز پڑھتے ہیں، پھر دوسری نماز پڑھتے ہیں، اس بیچ میں جو بھی گناہ ہوئے ہیں، دوسری نماز پڑھنے کے بعد اللہ پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، دوسری نماز کو کفارہ بنا دیتا ہے۔ ایک جمعہ پڑھتے ہیں، پھر اگلے ہفتے کا جمعہ پڑھتے ہیں، اگلے ہفتے کا ہم نے جمعہ پڑھا، اس ہفتے کے بیچ میں جو بھی صغائر گناہ ہوئے، اللہ تعالیٰ اس جمعہ کی برکت سے، دوسرے جمعہ کی برکت سے اللہ سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ہم نے رمضان پایا، روزہ رکھا، عبادتیں کی، اللہ کا تقرب حاصل کیا،
زندگی اللہ نے دی، اگلا رمضان بھی ہم کو نصیب ہوا، پھر ہم نے عبادتیں کی، روزے رکھے، صدقات کیے، نوافل ادا کیے، تلاوت کلام پاک کیے، ذکر و اذکار کیے، قیام اللیل کیا۔ اللہ اس رمضان کی برکت سے ایک سال کے بیچ میں جو صغائر گناہ ہوئے رہتے ہیں، سارے گناہوں کو اللہ ملیا میٹ کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ یہ ہے کفارہ بن جانا، بشرط ہے کہ ایک شرط کے ساتھ کہ آدمی کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی، جس کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ لیکن روزہ نہ صرف ماضی میں ہونے والے گناہوں کی معافی کا سبب ہے، بلکہ مستقبل میں بھی گناہوں سے اور جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ صرف ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جو پیچھے گناہ ہوئے تھے رمضان کے روزے نے ان کو معاف کر دیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ مستقبل میں بھی اللہ اس کی برکت سے ہمیں کیا کرتا ہے؟ گناہوں سے بچا کر کے رکھتا ہے۔ اللہ اس کی برکت سے ہم کو جہنم سے بچائے گا، جہنم سے آزاد کرے گا۔ گویا اس کے اثرات، اس کی برکتیں رمضان کے روزے کی وہ آگے بھی جاری رہتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال ہم جانتے ہیں، جس کو تلوار بازی کرنے والا ایک بڑی پلیٹ، لوہے کی بڑی پلیٹ، ہیوی پلیٹ لے کے چلتا ہے تاکہ دشمن کے وار کو روک سکے، اس کو ڈھال کہا جاتا ہے۔ روزہ ڈھال ہے جس کے ذریعے بندہ، جس کو شیلڈ بولتے ہیں، شیلڈ ہے، وہ بچاؤ کا ذریعہ ہے، جس کے ذریعے بندہ اپنے آپ کو جہنم سے بچاتا ہے۔ اگر ہم روزہ رکھتے ہیں ہم اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرتے رہتے ہیں۔ اللہ اس کی برکتوں سے کیا کرے گا؟ ہمیں جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ طبرانی کی روایت ہے، ایک حدیث میں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، روزہ ڈھال ہے اور جہنم سے بچاؤ کے لیے ایک مضبوط قلعہ ہے۔ دنیا میں تپ جاؤ گے، اللہ کے لیے بھوکے پیاسے رہ جاؤ گے، اس کے حکم پر مر مٹو گے، اللہ تمہیں جہنم میں نہیں تپائے گا۔ اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے، ہمارے روزوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ مسند احمد شعب الایمان کی روایت ہے، بیہقی کی شعب الایمان کی روایت ہے۔ روزے کے جیسا کوئی عمل نہیں۔ روزے کی فضیلت میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے، روزے کے جیسا کوئی عمل ہے ہی نہیں۔ روزہ اپنی مثال آپ ہے، روزہ ایک بے مثال عمل ہے۔ ہم نے کہا اپنی مثال آپ ہے۔ روزے جیسا کون سا عمل ہے؟ روزہ ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی عمل نہیں۔ کوئی دوسرا عمل روزے کے برابر نہیں، قطعاً نہیں۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسی بات بتا دیجئے جسے میں مضبوطی سے تھام لوں، مضبوطی سے پکڑ لوں۔ آپ نے فرمایا، روزہ کا اہتمام کرو۔ کس کا اہتمام کرو؟ روزہ کا اہتمام کرو، کیونکہ روزہ کی طرح کوئی اور عمل نہیں ہے۔ روزے سے مراد یہاں پر رمضان کا بھی روزہ ہے، یہاں مراد نفلی روزے بھی ہیں، یہاں مراد نفلی روزے بھی ہیں۔ روزے کی جیسی کوئی عبادت نہیں ہے۔ قیمتی عبادت، تقرب اللہ کا بہترین ذریعہ، روحانی اور جسمانی دونوں عبادتیں اس میں شامل ہیں۔ جب پوچھا اللہ کے نبی کوئی عمل بتا دیجیے اسے مضبوطی سے تھامے رکھوں،
اللہ کے رسول نے کہا روزہ کا اہتمام کرو, روزے کو لازم پکڑو, کیونکہ روزہ کی طرح کوئی اور عمل نہیں ہے. مسند احمد, سنن نسائی, ابن حبان اور امام حاکم کی روایت ہے مستدرک کی. ایک اور مسئلہ ہے فضیلت میں کہ اگر آدمی روزے دار ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے. روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے. روزے دار روزہ رکھتا ہے, دعا کرتا ہے روزے کی حالت میں, اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے کہ ایسی بندے کے ہاتھ کو واپس کرے خالی. کیوں؟ اللہ کے لیے بھوکا ہے, اللہ کے لیے پیاسا ہے, اپنے آپ کو تپا رہا ہے. ریاضت کا ایک اعلیٰ معیار ہے. اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی دعا کو رائیگاں نہیں کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے 3 دعائیں ضرور قبول کی جاتی ہیں. روزہ دار کی دعا, مظلوم کی دعا, جو ستایا جا رہا ہے, صبح ظلم کیا جا رہا ہے, اگر وہ دعا کر دے تو اس کی دعا تو ایسی ہوتی ہے لیس بینہ و بین اللہ حجاب. اس کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ ہی نہیں رہتا ہے, ڈائریکٹ عرش الہی سے ٹکراتی اس کی دعا. کوئی بھی ہو, وہ مظلوم چاہے کافر ہو چاہے کیا بولتے ہیں مومن ہو, مظلوم کی دعا کو اللہ ڈائریکٹ سنتا ہے. اور مسافر کی دعا, اس میں کیا ہے, روزے دار کی دعا کو بھی اللہ کیا کرتا ہے, رد نہیں کرتا, ضرور قبول کرتا ہے. شعب الایمان امام بیہقی کی معروف و مشہور کتاب ہے, اس کی یہ روایت ہے. ایک اور فضیلت, روزے پر خاتمہ نجات کا سبب ہے. ہماری فکر کیا ہوتی ہے عبادتیں کر کے, اللہ نجات دے دے, اللہ کامیاب کر دے, اللہ جہنم سے بچا لے, اللہ جنت کا مستحق قرار دے دے. یہ فکر ہوتی ہے ایک مومن کو. روزہ یہ گارنٹی دیتا ہے, اگر خلوص سے ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزہ کا عمل کیا کرتا ہے, نجات کا ذریعہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا خاتمہ روزے پر ہو, جس شخص کا خاتمہ روزے پر ہو وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا. خاتمہ روزے پر ہو جائے ایسا آدمی ضرور کہاں جائے گا, جنت میں جائے گا. مسند بزار کی روایت. یہ چند فضیلتیں تھیں, اور انہی فضیلتوں میں چند مسائل ہمارے سامنے اور ہیں. ایک ہے باب الریان. باب الریان, جنت میں ایک دروازہ روزے داروں کے ہی لیے خاص کر دیا گیا ہے. بندہ اللہ کے لیے بھوکا رہتا ہے, پیاسا رہتا ہے, شہوات کو چھوڑ دیتا ہے, تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارا بھوکا پیاسا رہنا یہ ہم پر زیادتی کا مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ اس دنیا میں عبادت کے طریقوں میں سے ایک طریقہ اللہ نے رکھا ہے روزہ رکھنا. اللہ ہم کو پیاسا رکھتا ہے, بھوکا رکھتا ہے. جنت میں ایسے لوگوں کے لیے ایک خصوصی گیٹ ہوگا, اسپیشل گیٹ, انٹرنس, جس کا نام ہی ہے ریان گیٹ, باب الریان. جنت میں ایک دروازہ روزے داروں ہی کے لیے خاص کر دیا گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک دروازہ الریان ہے جس سے قیامت کے دن صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے. کون جائیں گے؟ صرف روزے دار. ان کے سوا کوئی اور اس دروازے سے داخل نہ ہوگا. کہا جائے گا کہاں ہے روزے دار؟ اعلان ہوگا کہاں ہے روزے دار؟
تو روزہ دار اٹھیں گے اور اس دروازے سے جنت میں داخل ہوں گے. اسپیشل گیٹ، اسپیشل ضیافت، مہمان نوازی اللہ تعالیٰ روزے داروں کی قیامت کے دن جنت میں کرے گا. اس کے بعد وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا اور روزے داروں کے علاوہ کوئی اور اس سے داخل نہ ہوگا. جو بھی روزے دار ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کی ضیافت، جنت میں داخل ہونے کا استقبال اللہ تعالیٰ اسی دروازے سے کریں گے. صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے. کتنا عظیم مقام ہے میرے بھائیوں. روزے دار کے لیے اللہ رب العزت نے استقبال کے لیے، ان کی ضیافت کے لیے، ان کی مہمان نوازی کے لیے اللہ نے گیٹ تیار کر رکھا ہے، اسپیشل گیٹ. اللہ ان سے بلائے گا، کہاں ہے روزے دار؟ اٹھیں گے، اس گیٹ سے داخل ہوں گے. جب روزے دار جنت میں چلے جائیں گے اس گیٹ کو لاک کر دیا جائے گا، کوئی اس سے داخل نہیں ہوگا. صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں. جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے ہیں، جن میں سے ایک دروازے کا نام الریان ہے. 8 دروازے ہیں جنت میں داخل ہونے کے. ایک دروازے کا نام کیا ہے؟ الریان. اس دروازے سے روزے داروں کے سوا کوئی اور داخل نہ ہوگا، صرف روزے دار جائیں گے. روزے داروں کے علاوہ کوئی اور سے داخل نہ ہوگا. صحیح بخاری کی روایت. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں 2 چیزیں خرچ کر دے، 2 چیزیں اللہ کے راستے میں جوڑے خرچ کر دے، اسے جنت کے تمام دروازوں سے بلایا جائے گا. اے اللہ کے بندے، یہ دروازہ بہت خوب ہے. اعلان کیا جائے گا، بندے، اللہ کے بندے اس دروازے سے آؤ، بہت خوب دروازہ ہے، اس دروازے سے آؤ، بہت خوب دروازہ ہے. کون؟ جو اللہ کے راستے میں جوڑے کی شکل میں انفق زوجین فی سبیل اللہ، 2 چیزیں خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں. اے اللہ کے بندے، دروازہ بہت خوب ہے. تو جو شخص نماز والوں میں سے ہوگا اسے باب الصلاۃ سے پکارا جائے گا، گویا نمازیوں کا الگ دروازہ ہوگا. جو اہل جہاد میں سے ہوگا اسے باب الجہاد سے پکارا جائے گا. جو اہل صدقہ سے ہوگا اسے باب الصدقہ سے پکارا جائے گا. اور جو شخص روزے داروں میں سے ہوگا اسے باب الریان سے پکارا جائے گا، باب الریان سے. یہ سن کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو. جو شخص ان دروازوں میں سے کسی ایک دروازے سے پکارا جائے تب بھی وہ کامیاب ہے. لیکن کیا کوئی شخص ایسا بھی ہوگا جسے ان سارے ہی دروازوں سے پکارا جائے گا؟ ایسا بھی تو سکتا ہے کہ آدمی مجاہد بھی ہے، آدمی جو روزے دار بھی ہے، آدمی نمازی بھی ہے، آدمی صدقہ بھی دیتا ہے، سارے دروازوں سے اس کے نام کا اعلان کیا جائے. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ایسا بھی ہوگا کہ بہت سے لوگوں کا نام ان سارے دروازوں سے پکارا جائے گا، ادھر سے آؤ، ادھر سے آؤ. ان کے استقبال کے لیے اللہ نے انتظام کیا ہوگا. اللہ کے رسول کہتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ تم انہی میں سے ہو. کس کو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، خلیفہ راشد، یار غار،
خلیفہ بلا فصل، پہلے سب سے پہلے امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا کہا؟ اے ابو بکر، مجھے امید ہے کہ تم انہی لوگوں میں سے ہوگے جنہیں اللہ تعالیٰ سارے دروازوں سے جو ہے بلوائے گا۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے۔ رمضان کی فضیلت ہم پڑھ لیں۔ روزے دار کے لیے 2 خوشیوں کا ٹائم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کا فرمان ہے روزہ میرے لیے ہے۔ اور جب اس طرح حدیثیں آتی ہیں تو ہمیں جان کے رکھنا چاہیے کہ جب اللہ کے نبی کہتے ہیں کسی حدیث میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو ایسی حدیث کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ حدیث قدسی، حدیث قدسی یعنی وہ حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے روایت کرتے ہیں، ذات قدس سے روایت کرتے ہیں، اللہ سے روایت کرتے ہیں۔ یہ حدیث حدیث قدسی ہے۔ اللہ کے رسول بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے روزہ میرے لیے ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اللہ جب بدلہ دے گا، اللہ نے اس عمل کو اپنے لیے خاص کر لیا ہے، تو اللہ سے کے فضل کو ہم لمٹ میں نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کتنا عظیم بدلہ دے گا۔ اللہ کریم ہے، اللہ ذو الفضل والمنہ ہے، بہت احسان کرتا اللہ تعالیٰ۔ اس کو تو بخشش کے لیے کوئی بہانہ چاہیے۔ اللہ جب دینے پر آ جاتا ہے تو ہم اس کے اجر کا اندازہ نہیں کر سکتے ہیں۔ روزہ میرے لیے، اللہ کہتا روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ کیوں؟ بندہ میری خاطر، بندے نے میرے لیے اپنی شہوت، اپنا کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے۔ بندہ میری خاطر چھوڑتا ہے، کھانا پینا بھی چھوڑ دیتا ہے، شہوتیں بھی چھوڑ دیتا ہے۔ روزہ ڈھال ہے۔ روزہ کیا ہے؟ ڈھال ہے، شیلڈ ہے، بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ اور روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ روزے دار کے لیے ڈیلی 2 خوشی، ایک تو دنیا میں اور دوسری خوشی کب ملے گی ہمیں؟ آخرت میں۔ ایک خوشی افطار کے وقت اور دوسری خوشی اس وقت جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ کتنا اجر اللہ دے گا، کتنا کرم فرمائے گا روزے داروں پر، ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اور روزہ دار کے منہ کی بدبو جو آتی ہے، صبح سے آدمی پیٹ خالی ہے، منہ سے ناگوار بو آتی ہے، ناپسندیدہ بو آتی ہے، یہ بو جو نکلتی ہے منہ سے، اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ مشک خوشبو میں سب سے اعلیٰ ہے۔ جس طرح مشک مہکتا ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ رب العزت کو روزے دار کے منہ کی بو جو ہے پسند ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے۔ روزہ قیامت کے دن روزے دار کی سفارش بھی کرے گا، یہ بھی روزے کی فضیلت ہے۔ قیامت کے دن روزے دار کی کیا کرے گا؟ سفارش کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قیامت کے دن روزہ اور قرآن دونوں بندے کی سفارش کریں گے۔ روزہ کیا کہے گا؟ اے میرے رب، میں نے اسے دن میں کھانے سے، شہوتوں سے روکے رکھا ہے، پس تو اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ قرآن کہے گا اے میرے رب، میں نے اسے رات میں سونے سے روکے رکھا، لہذا تو اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں پس دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی۔ 2 سفارشی ملتے روزے میں، روزہ بھی سفارشی ہوگا، قرآن کی تلاوت بھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان میں کثرت سے قرآن کی تلاوت کیا ہمیں کرنی چاہیے فضیلت پانے کے لیے۔ مسند احمد، طبرانی، امام حاکم
اور شعب الایمان کی روایت ہے، امام حاکم نے جو مستدرک میں اس کو روایت کیا ہے۔ ان تمام احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ ایک بہت ہی عظیم عبادت ہے، اور اس پر اللہ تعالی کی طرف سے دنیا و آخرت میں عظیم وعدے ہیں۔ اس لیے ایک روزہ دار کو چاہیے کہ وہ اللہ کے اس انعام و احسان کی قدر کرے اور اس کا شکر ادا کرے، وہ روزے کی فضیلت و اہمیت کو پہچانے اور روزے کے احکام اور آداب کی مکمل رعایت کرے، تاکہ اس کا روزہ اللہ کے ہاں مقبول ہو، اسے روزے کے وہ تمام فوائد حاصل ہوں جن کا ذکر قرآن و سنت میں کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں روزے کی فضیلتوں کو سمجھنے اور روزے کا کما حقہ حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے روزوں کو، ہماری عبادات کو قبول فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔